اس کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ سونے اور چاندی، صحیح مسلم کی روایت ہے، سونے اور چاندی، اور قرآن کی آیت بھی بہرحال ایک ہے، سونے اور چاندی جن کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، حدیث کا بہرحال مفہوم رکھ رہا ہوں چونکہ طویل روایت ہے، اللہ رب العزت عز خان تو ان کی تختیاں بنائیں گا، پلیٹیں بنائیں گا سونے اور چاندی کی، اور ان سونے اور چاندی کی پلیٹوں کو پگھلایا جائے گا، اور پگھلا کے انسان کے پہلوؤں پر سائڈ سے اور پیشانی پر، سر پر، ٹھیک ہے، اور اس کے کمر پر روایت میں آتا ہے وہ ڈالا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جب وہ کول ڈاؤن ہو جائے گا، پھر اسے نکالا جائے گا، پھر گرم کیا جائے گا، پھر ڈالا جائے گا۔ اس شخص کا حال ہوگا جو اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جانور ہے؟ یہ تو ہوا سونے اور چاندی کا معاملہ، آج کے زمانے میں کہیے کیش کا ہوا۔ جس کے پاس جانور ہے تو کہا جس کے پاس جانور ہے ان کے جانور خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور تعداد میں خوب بڑھ جائیں گے، مطلب دنیا میں جتنے سے زیادہ ہو جائیں گے، اور خوب بڑے بڑے ہو کر آئیں گے، موٹے تازے بڑے اور تعداد میں زیادہ ہو کر آئیں گے، اور انسانوں کو رونتے ہوئے جائیں گے اس انسان کو جو ان کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور ایسا ان کے ساتھ جب تک کہ لوگوں کا حساب اور کتاب ختم نہیں ہوتا تب تک ہوگا، مطلب 50,000 سال تک ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ پھر لوگوں کا حساب کتاب ہونے کے بعد ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن تب تک کیونکہ ایک فریضہ چھوڑ کر آئے تھے ان کو وہ سزا ملتی رہیں گی جب تک لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، تو 50,000 ایئر تک ملے گا۔ اور پوچھا گیا اونٹوں کا، تو کہا اونٹ بھی بڑے موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور دانتوں سے کاٹیں گے اپنے زکوٰۃ نہ دینے والے کو۔ کہا گائے کا، تو گائے بھی کہا یہی ہوگا، موٹی تازی بڑی اور تعداد میں زیادہ آئیں گے، رونتے ہوئے جائیں گی۔ کہا بھیڑ بکری کا، تو کہا بھیڑ بکری کا بھی ہوگا، موٹے تازے ہو کر آئیں گے اور رونتے ہوئے جائیں گے 50,000 سال تک، جب تک کہ حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک مفہوم رکھا، بہت طویل روایت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا جو ہے پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر آئیں گا، یہ بات بھی ہم نے دیکھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے روز قیامت ایک سانپ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا جو گنجا ہوگا اس کے زہر کی وجہ سے، اس کے سر پہ 2 نشان ہوں گے، جیسا کہ ہمارے پاس ناگ ہوتا ہے نا، کوبرا، 2 نشان ہوتے ہیں، دیکھیے اس کے پیچھے 2 نشان ہوں گے، اور وہ اس کے گلے میں لپٹ جائیں گا اور اس کے ہونٹوں کو ڈستا رہیں گا اور کہیں گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، سمجھا؟ زکوٰۃ ادا کرے تو کنز نہیں رہتا ہے پھر وہ، سمجھ رہے آپ؟ تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے کو دیکھیے سزائیں۔ اسی طرح روایت کے اندر زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا، جہنم میں جائیں گا، چونکہ ایک فریضہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے اور ایک روایت میں آتے ہیں الفاظ جو بھی طبرانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، قحط سالی، سوکھا، اناج کے نہ اگنا، جانوروں کا مر جانا، قحط آپ سمجھتے ہیں نا، بھوک مری عام ہو جانا، ایسی کیفیت میں ڈال دیتا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کتنی خطرناک اور بھیانک بات ہے نا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پہ لعنت بھیجی ہے، اور حدیث کے الفاظ جو ہے یہ اصبہانی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، لکھنے والا، سب لوگوں پر لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا نیز بال گوندنے، گندوانے، ٹھیک ہے، والی پر جو ہے آپ نے لعنت فرمائی، مطلب جو گونتے گنواتے، ٹیٹوئنگ کرتے ہیں، ٹھیک، بالوں کو بھی گونتے، نقلی بال اٹیچ کرتے، ان پر بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر بھی آپ نے لعنت فرمائی۔ پھر فرمایا حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ سود کے چاروں لوگ ان پہ لعنت، جسموں کو چینج کرنے والی عورتوں پر لعنت، اور اس کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والوں پر لعنت، اور آخری میں کہا حلالہ کرنا اور حلالہ نکالنا، مطلب جو کر رہا ہے اور جو کرا رہا ہے دونوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ نہ دینے والے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں والدین اگر ہم کو بددعا دے تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، ہے نا۔ تو نبی کیا مقام ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات کسی کا مقام اگر دنیا میں ہے تو اس کے رسول کا ہے، تو وہ اگر لعنت بھیج دے، لعنت کا معنی سمجھتے ہیں ہم؟ لعنت کا معنی ہے اے اللہ اس کو تمام خیر سے محروم کر دے، اس کو بولتے ہیں لعنت۔ اگر کوئی کہے لعنت ہو تجھ پر تو اس کا معنی ہے اللہ تجھے تمام بھلائی سے، خیر سے محروم کر دے، ترسے تو خیر کو، سمجھے۔ اسی لیے حدیث میں لعنت مت بھیجا کرو بلا وجہ، اس لیے کہ جب لعنت بھیجی جاتی ہے اور جب جہاں لعنت جاتی ہے اور جس کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ اس لائق نہیں ہوتا، اس کا مستحق نہیں ہوتا، وہ لعنتی نہیں ہوتا، تو لعنت اس سے ٹکراتی ہے، آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھولے نہیں جاتے، زمین پر آتی ہے اور جس کو دی گئی اس کو تو نہیں لگتی چونکہ اس کا مستحق نہیں ہے، واپس آ کر اس پر لگ جاتی جس نے اس کو
بھیجا ہے، تو بلا وجہ لعنت نہیں بھیجنا چاہیے۔ عورتیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لعنت ہے، تم پر لعنت ہے، ان کے بچوں پر لعنت ہے، ان کی مرغیوں پر لعنت ہے، ان کی بکریوں پر لعنت ہے، ان کے گھر پر لعنت ہے، یہ محلے پر لعنت ہے، گاڑی پر، بولتے ہیں نا، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا تو بات واپس جاتی ہے، آسمانوں میں جاتی ہے، دروازے نہیں کھولے جاتے، زمین پر آتی ہے، لوگوں کے پاس جاتی ہے، کسی کو نہیں لگتی ہے، اور آ کر اس پہ لگ جاتی ہے جس نے اس کو دیا تھا۔ اس لیے لعنت بہت سوچ سمجھ کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لعنت بھیجتے ہیں، اس کا مطلب وہ انسان تو واقعے میں تمام خیر سے محروم ہے، دنیا کی ساری بھلائیوں سے محروم ہو گئے ہم اگر نبی کی لعنت آ گئی تو لعنت بھیجی۔ قحط سالی، دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب، گنجس سانپ کے لپٹنے کا عذاب، اور ان گنت عذابات ہیں۔ بہرحال ہمارا آج کا عنوان عذاب کیا ملتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے وہ نہیں ہے، اس لیے میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن کچھ باتیں رکھ رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ جائے ہم کو زکوٰۃ دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا اس کا حق ہے ویسے اس کو ہم کو انشاءاللہ عزیز دینا ہے الحمدللہ، اور اس کو ہم تہیا کر لے۔ دیکھیے زکوٰۃ دینے سے مال بالکل کم نہیں ہوتا، آپ دیکھیں گے مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ دنیا کی اگر مثال دوں تو ہم ٹیکسز دیتے ہیں،